روشن کر جمال محمد، جہاں روشن کر جمال محمد، علم زندہ شد از وصال محمد، علم زندہ شد از وصال محمد، ہاں ہاں علم زندہ شد وصال محمد، علم زندہ شد از وصال محمد، خوشا چشم کو بن گرد مصطفیٰ را، 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 خوشا دل کے دارد خیال محمد، خوشا دل کے دار، اے خیال محمد، خوشا دل کے دار، او خیال محمد، خوشا دل کے دار، اے خیال محمد، خوشا دل کے دار، خیال محمد، خوشا چشم کو بن گرد مصطفیٰ را، 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 خوشا دل کے دارد خیال محمد، خوشا دل کے دار، او خیال محمد، خوشا دل کے دار، اے خیال محمد، خوشا دل کے دار، خیال محمد، خوشا دل کے دار، خیال محمد، خوشا مسجد و ممبر و خانقاہ ہے، 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 کہ در ہے بود قیل و خال محمد، کہ در میں بود قیل و خال محمد، کہ در ہے بود قیل و قال محمد، اے کہ در ہے بود قیل و خال محمد، قیل و قال محمد، قیل و خال محمد، قیل و قال محمد، قیل و قال محمد، خوشا چشم کو بن گرد مصطفیٰ را، 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 خوشا دل کے دارد خیال محمد، خوشا دل کے دار، خیال محمد، خوشا دل کے دار، خیال محمد، خوشا مسجد و ممبر و خانقاہ ہے، 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 یہ در ہے بود قیل و خال محمد، کہ در میں بود اے قیل و خال محمد، قیل و خال محمد، کہ در ہے قیل و قال محمد، قیل و قال محمد، کہ در ہے بود قیل و قال محمد، 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 بسد کو صفا گشت بیچارہ جامی، مسجد کو صفا ہے بیچارہ جامی، مسجد کو صفا ہو بیچارہ جامی، مسجد کو صفا ہاں بیچارہ جامی، مسجد کو بیچارہ جامی، غلام غلامان آل محمد، غلامان آل محمد، آل ہاں ہاں غلام غلامان
یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ مرحبا 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 مرحبا۔ ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام موت کے بعد جو آخرت ہے، موت کے بعد جو دنیا ہے، اس کو آخرت کی دنیا کہتے ہیں، یعنی ورلڈ ہیئر آفٹر۔ تو دوسری اگلی دنیا میں دو رزلٹ ہر آدمی، دو میں سے ایک رزلٹ ہر آدمی کو ملنے والا ہے، یا پنشمنٹ یا ریوارڈ۔ پنشمنٹ والا جو ہے وہ ہیل میں جائے گا، ریوارڈ والا جو ہے وہ پیراڈائز میں جائے گا۔ یہ چیز آدمی کو کنٹرول میں رکھتی ہے، یہ چیز آدمی کے لیے گویا کہ اسپیڈ بریکر کا کام کرتی ہے۔ اسپیڈ بریکر کیوں؟ ہر موقع پر جہاں اس کو یہ چوائس ہو، یہ چوائس ہو کہ وہ صحیح کرے یا غلط کرے، جھوٹ بولے یا سچ بولے، آنےسٹی کے ساتھ رہے یا ڈس آنےسٹی کے ساتھ رہے، اپنی فریڈم کو مس یوز کرے یا پراپر یوز کرے، جب یہ چوائس آئے تو وہ سوچے ایک کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی جو ہے مجبور کرتا ہے کہ ہر ایسے موقع پر آدمی سوچے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، کیونکہ اگر اس نے مورل ویلیوز کے خلاف کام کیا تو اس کی ہیوی پرائس اس کو دینی پڑے گی موت کے بعد، پنشمنٹ کی صورت میں۔ اسی کے ساتھ دیکھیے، آدمی کے سامنے اگر دو سچویشن ہے، ایک ہے کہ اگر وہ جھوٹ بول دے تو اس کو کچھ فائدہ مل جاتا ہے، سچ بولے تو اس کا نقصان ہوتا ہے، تو سچ کیوں بولے آدمی؟ تو یہ جو کانسیپٹ ہے ورلڈ ہیئر آفٹر کا، وہ یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں اگر تم نے صحیح زندگی گزاری، سچی زندگی گزاری، تو تم کو موت کے بعد آخرت کی دنیا میں ایٹرنل پیراڈائز ملے گی، ایٹرنل پلیزر ملے گا۔ یہ کتنا بڑا انسینٹو ہے۔ بیڈ کریکٹر کے لیے فوراً سامنے پنشمنٹ کا آ جاتا ہے ڈر، گڈ کنڈکٹ کے لیے، یعنی ہر آدمی ہر موقع پر دو کے بیچ میں رہتا ہے، یا تو گڈ کنڈکٹ یا بیڈ کنڈکٹ، اچھا کردار یا برا کردار۔ تو ہر موقع پر اس کو اندر سے یہ بات کانشیس بتاتا ہے کہ یہ سادہ بات نہیں ہے۔ اگر تم اچھائی کی طرف جاؤ گے تو تم کو بہت بڑا ریوارڈ ملے گا پیراڈائز کی شکل میں، برائی کی طرف جاؤ گے تو پھر بہت بڑا پنشمنٹ ملے گا ہیل کی شکل میں۔ یہ ہے کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی۔ تو یاد رکھیے، مورل ویلیوز کو اپنانے کے لیے ہمیں ایک انسینٹو درکار ہے،
موٹیویشن درکار ہے. کوئی آدمی کیوں ایسا کرے, کیوں اس سے بچے اور اس کو کرے. تو یہ کانسیپٹ جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, وہ ہمیں اس کا انسینٹیو دیتا ہے کہ ایسا کرو گے تو تمہارے سامنے ہل آ جائے گی, ویسا کرو گے تو تم کو پیراڈائز میں جگہ ملے گی. یہ بہت ہی اسٹرانگ انسینٹیو ہے. یہ جو کانسیپٹ ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, یہ بہت ہی اسٹرانگ انسینٹیو دیتا ہے آدمی کو, جس کو آدمی اگنور نہ کر سکے. تو یہاں آ کر اسلام کا جو مال ویلو کا جو کانسیپٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو میں نے 3 باتیں عرض کی. ایک تو یہ کہ اسلام نے مورل ویلوز یا اخلاقی اقدار کے کچھ بیسک پرنسپل مقرر کیے ہیں, کچھ بنیادی اصول مقرر کیے ہیں. مثلا سچ بولنا, آنےسٹی کے ساتھ رہنا, کسی کو دھوکہ نہ دینا, کسی کو برائی نہ کرنا, کسی کا پیسہ نہ لوٹنا, وغیرہ وغیرہ. تو اسلام نے ایک سیٹ آف ویلوز بتایا, ڈوز اینڈ ڈونٹس کا ایک پورا فارمولا دیا. تو ایک تو یہ کیا اسلام نے. دوسرا یہ کہ اسلام نے یہ بتایا کہ ان ویلوز پر عمل کرنے کے لیے تمہیں اپنی پوری زندگی کو اسی ڈھنگ میں چلانا پڑے گا. اپنی زندگی کو چلاؤ تم کمپلینٹ اور پروٹیسٹ اور ہیٹ کی بنیاد پر. تو اگر تم چاہو کہ تمہارا سوسائٹی میں تمہارا بیہیویئر فرینڈلی بیہیویئر ہو تو کیسے ہوگا؟ وہ دل میں ہیٹ بھرا ہوا ہے تو سوشل لائف میں کیسے ایسا ہوگا کہ تم فرینڈلی بیہیویئر کو اپناؤ؟ تو فرینڈلی بیہیویئر ہونا بہت اونچی اخلاقی بات ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی جو ہے اپنے دل کو نیگیٹو تھاٹ سے بچائے, نفرت سے بچائے, دوسروں کو حقیر سمجھنے سے بچائے اپنے آپ کو. یہ کرنا پڑے گا. یہاں تک کہ اگر آپ انڈسٹریسٹ ہیں تو وہاں بھی آپ کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا مارل ویلوز کو. وہاں تک مارل ویلوز کا پھیلاؤ ہو جائے گا. پھر تیسری چیز اس معاملے میں جو ہے وہ ہے کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی, کہ کوئی آدمی کیوں مارل ویلوز کو اپنائے. تو اس کا جواب ہے اسلام کے یعنی آخرت کے کانسیپٹ میں, کہ موت کے بعد ایک اور دنیا سامنے آنے والی ہے, وہ اٹرنل ہوگی, وہاں پیراڈائز ہے, وہاں ہیل ہے. تو اچھا کرنے والوں کو وہاں پر ریوارڈ ملے گا, برا کرنے والوں کو وہاں پنشمنٹ ملے گا. یہ ہے کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی یا ورلڈ ہیئر آفٹر یا آخرت. تو یہ چیز آدمی کو انسینٹیو دیتی ہے, موٹیویشن دیتی ہے. اس طرح اسلام کا جو اخلاقی نظام ہے, جو ایتھیکل سسٹم ہے, وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. رہنمائے زندگی ساری کائنات مسرور ہے, جشن میلاد رسول ہے. اے نبیوں کے سردار, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان, وہی یاسین وہی طٰہٰ. میں آیا تیرے دربار, میں آیا تیرے دربار, میری تجھ پہ انسانیت کے لیے محسن انسانیت کا پیغام سیرت رسول کے مختلف گوشوں کا احاطہ کرتا ہوا لائیو فون ان پروگرام, حب نبی سے سرشار نعتوں کا حسین گلدستہ, جشن میلاد النبی.
ہر پیر سے جمعہ رات 10:30 بجے صرف ATV اردو پر. رہنمائے زندگی. یہاں میں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا. کچھ لوگ اخلاقی نظام کو یا مورل ویلیوز کو جوڑتے ہیں پولیٹیکل رول سے. وہ کہتے ہیں کہ جب تک پولیٹیکل رول جو ہے وہ اسلام کے ہاتھ میں نہ ہو تب تک اس کے مورل ویلیوز کو بھی کوئی فالو کرنے والا نہیں ہے. تو اس وجہ سے پولیٹیکل رول پر ہمیں قبضہ کرنا ہے. میں اس کو بالکل بیس لیس سمجھتا ہوں. حقیقت ہے کہ وہ مورل ویلیوز ہی نہیں ہے جو امپوز کر کے حاصل ہوں. ایک کوڑا مار کر کے آپ کسی سچ بلوائیں تو وہ اخلاقی بات تو ہوئی نہیں. یعنی فلاگنگ کر کے اگر آپ کسی کو مجبور کریں کہ تم سچ بولو تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اخلاق کے دیکھیے پرنسپل جو ہیں جو مورل ویلیوز ہیں وہ ہمیشہ بائی چوائس ہوتی ہیں. بائی چوائس, فری چوائس کے ساتھ جب آپ کریں تبھی آپ کو اس کا ریوارڈ ملے گا. تبھی یہ مانا جائے گا کہ آپ نے اخلاقی تعلیم پر عمل کیا. ورنہ کچھ بھی نہیں, اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. ڈنڈے کے زور پر تو آپ جانتے ہیں کہ اینیمل بھی وہی کرے گا جو آپ کہیں گے اس کو. مطلب ایک کھیت سے وہ پاس ہو رہا ہے, اینیمل جا رہا ہے, وہاں پر ایک ہرا بھرا کھیت ہے تو وہ اس کے اندر منہ ڈال دے گا, کھانے لگے گا. البتہ مالک کے ہاتھ میں اگر کوڑا ہے وہ کوڑا مار کر کے اسے روکے تب رک جائے گا وہ. تو اینیمل جو ہے کوڑا مارنے سے رکے گا کہ دوسرے کا بال وہ نہ لے. لیکن اس کو آپ جانتے ہیں کہ کوئی اس کو مورل کریڈٹ نہیں ملے گا. ایسے اگر انسان کا معاملہ ہو کہ آپ پولیٹیکل رول پر قبضہ کریں, اپنی حکومت بنائیں, اس بعد فلاگنگ کر کے کوڑے بار بار کر کے لوگوں سے کہیں کہ تم اخلاقی ویلیوز کو اپناؤ, اس کو مانے تو آئیے تو اینولائزیشن آف مین ہو جائے گا. ایسا اخلاق کس کام کا؟ ایسے اخلاقی ویلیوز کو فالو کرنا کس کام کا؟ دیکھیے اخلاقی ویلیو وہی ہے, اخلاقی کریکٹر وہی ہے جس کو آپ اپنی آزادی کے ساتھ کریں, اپنی چوائس کے طور پر کریں, کوئی اس میں کمپلشن نہ ہو. تو کمپلسو موریلٹی از نتھنگ, کمپلسو ایتھکس از نتھنگ. اس وجہ سے اخلاقیات کو پولیٹیکل رول سے جوڑنا یہ بہت زیادہ ان اسلامک بات ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یعنی اخلاقی نظام کو یا مورل ویلیوز کو پولیٹیکل رول کے ذریعے سے قائم کرنا اور فلاگنگ کے زور پر قائم کرنا یہ تو ایک بالکل ایک وحشیانہ بات ہے. جنگل کے قانون کو انسانی زندگی میں نافذ کرنا ہے. تو دیکھیے جو کام کرنا ہے وہ یہ نہیں کہ آپ پولیٹیکل رول حاصل کرنے کی کوشش کریں, نہیں, آپ لوگوں کے اسپرٹ بنیں, اسپرٹ, مورل اسپرٹ. یعنی پولیٹیکل رول کو مورل ویلیوز کے سپورٹ میں لائیں, یہ بالکل کرنے کا کام نہیں ہے. پولیٹیکل رول کا معاملہ الگ ہے اور مورل کنڈکٹ کا معاملہ بالکل اس سے الگ ہے. تو ہمارا سارا زور ہونا چاہیے کس پر؟ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے پر, لوگوں کو ٹرین کرنے پر, لوگوں کو پریپیئر کرنے پر, مورل ویلیوز کو لوگوں کا انکلکیٹ کرنے پر. اس پر زور ہونا چاہیے ہمارا. یعنی ہمارا جو مورل ویلیوز کو بتانے کے بعد جو دوسرا کرنے کا کام ہے وہ یہ نہیں کہ حکومت پر قبضہ کریں ہم اور پھر فلاگنگ کر کے لوگوں کو اخلاقی بنائیں.
نہیں، بالکل نہیں. دوسرا جو کرنے کا کام ہے وہ ہے لوگوں کے اندر اسپرٹ بھرنا، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، لوگوں کے مائنڈ کو پریپیئر کرنا. یہ ہے دوسری چیز. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو بہت زیادہ دھیان کے ساتھ جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ مورل سسٹم کے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہے وہ ایجوکیشن ہے، پولیٹیکل رول نہیں ہے. ایتھیکل سسٹم یا مورل سسٹم کے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہے، جو اس کو سپورٹ دینے والی ہے، سپورٹ، وہ پالیٹکس نہیں ہے، پولیٹیکل رول نہیں ہے، وہ ہے ایجوکیشن. ایجوکیشن کا مطلب میں یعنی دونوں سینس میں لے رہا ہوں، فارمل ایجوکیشن، انفارمل ایجوکیشن. اور زیادہ امپورٹنس ہے دیکھیے انفارمل ایجوکیشن اس ریفرنس میں. دیکھیے ایجوکیشن جو ہے جس میں کہ آدمی کو ڈگری ملتی ہے، کالجوں سے اور یونیورسٹیوں سے آپ سند ملتی ہے ڈگری، تو وہ جاب کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ اس زمانے میں بغیر ڈگری کسی کو جاب نہیں ملتا. تو ڈگری جو ہے وہ جاب کے لیے ہوتی ہے. تو وہ ایجوکیشن جو آپ کو ڈگری دیتی ہے وہ صرف پارشیلی اس سے تعلق رکھتی ہے، پارشیلی. کیونکہ اس میں آپ کیا کریں گے، ایک کتاب تیار کریں گے، مورل ٹیچر اس کو پڑھوا دیں گے ابتدائی اسٹیج پر، لیکن اس سے لوگوں کے اندر مورل تھنکنگ نہیں آتی. ایک کتاب تیار کر کے آپ یعنی لڑکوں کو پڑھوا دیں، اسٹوڈنٹ کو پڑھوا دیں ٹیچر کے تھرو، اس سے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے اندر مورل احساس آ جائے اور مورل سوچ آ جائے اور وہ مورل ویلیوز کو فالو کرنے لگے. اسے نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہوگا تو وہ پارشل سینس میں ہوگا، پارشل سینس میں. زیادہ بڑی چیز جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم مورل ویلیوز کو بتائیں کہ دیکھو سچ بولنا ہے، آنےسٹی کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ لو کا برتاؤ کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ اوائڈنس کر کے رہنا ہے. اور دوسری طرف ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. زیادہ بڑا ذریعہ ہے انفارمل ایجوکیشن. انفارمل ایجوکیشن کون سی ہے؟ وہ کرتے ہیں جو آپ یعنی میڈیا کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے اور میٹنگ سے اور جلسے کے ذریعے. تو لٹریچر جو ہے وہ زیادہ بڑا ذریعہ ہے یعنی مورل ایجوکیشن کا، لٹریچر. اور جو فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے اس میں آپ ایک کتاب پڑھوا بھی دیں تب بھی آپ یہ امید نہیں رکھیے کہ اس سے کوئی مورل سوسائٹی بن جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو زیادہ بڑا ذریعہ ہے اس کا انفارمل ایجوکیشن، زیادہ بڑا ذریعہ. اور دوسری چیز یہ ہے اس میں جاننا چاہیے کہ کراؤڈ کو ایڈریس کرنے سے کبھی بھی مورل ماحول نہیں بنتا. انڈیویجول کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے، انڈیویجول کو. اب بڑی بڑی بھیڑ اکٹھا کریں اور اس میں اسٹیج پہ کھڑے ہوں اور خوب اس میں اپنی آریٹری دکھائیں اور اخبار میں آئے، ٹی وی میں آئے، اس سے نہیں. اس کا نام مورل ایجوکیشن نہیں ہے، اس کا نام مورل ایجوکیشن نہیں ہے. مورل ایجوکیشن تو ایک بہت ہی سنسیئر کام ہے، بہت ہی سیریس کام ہے. ایک ایک انڈیویجول کو ٹارگٹ کرنا پڑتا ہے. مورل ایجوکیشن یعنی انفارمل ایجوکیشن کو میں کہہ رہا ہوں تو اس میں ایک ایک انڈیویجول کو ٹارگٹ کرنا پڑتا ہے. ایک ایک انڈیویجول کے مائنڈ کی ری انجینئرنگ کرنی پڑتی ہے، ایک ایک مائنڈ کی ڈی کنڈیشن کرنی پڑتی ہے.
کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر آدمی کسی ماحول میں پیدا ہوتا ہے، وہ ماحول سے انفلوئنس ہوتا ہے، اس کی تھنکنگ وہی بن جاتی ہے جو اس کے ماحول کی تھنکنگ تھی. اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر نئی سوچ آئے تو اٹ ریکوائرس ڈی کنڈیشن آف دیئر مائنڈ. وہ لوگ جن کے اندر آپ کو مورل کانشیسنس لانا ہے تو ان کے مائنڈ کی آپ کو ری انجینئرنگ کرنی پڑے گی، ان کے مائنڈ کی ڈی کنڈیشننگ کرنی پڑے گی. رہنمائے زندگی. ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے، میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر. چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ اکثر رسوئی پیر کا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر. رہنمائے زندگی. اسلام میں دیکھیے اگر آپ کتابیں پڑھیں تو آپ پائیں گے کہ اسلام میں 4 بڑے ہیڈ ہیں: عقیدہ، عبادت، اخلاق، معاملات. عقیدہ یہ ہے کہ آپ کی جو آئیڈیالوجی ہے، جو ریلیجس آئیڈیالوجی ہے، اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے. تو آئیڈیالوجی کے اعتبار سے آپ بہت ہی زیادہ آپ کو یقین حاصل ہو اپنے اس سچائی کو جس کو آپ مانتے ہیں. عبادت جو ہے وہ خدا کے لیے ہوتی ہے، خدا کے لیے کی ورشپ کرنا، خدا سے دعا کرنا، خدا سے کنٹیکٹ بڑھانا اور خدا کی اس طرح عبادت کرنا کہ آپ کو خدا